سنجیدہ گفتگو کو مزید سنجیدہ کیسے کیا جائے. جی ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین اکادمی ادبیات پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک. ان سے گزارش کروں گی پلیز اسٹیج پر تشریف لائیے اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے یا اس کتاب کے حوالے سے اپنے ذریعہ خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت شکریہ میڈم شازیہ اختر صاحب، قابل احترام احسان اختر صاحب، محترم و محترم قیوم طاہر صاحب، ہماری رفت وحید صاحبہ، ڈاکٹر رفت عباس صاحب، نسیم سحر صاحب اور ہمارے معزز طارق صاحب. دل کی بات یہ ہے کہ مادری زبان میری سرائیکی ہے اور پنجابی میں جب آج میں یہ نشست سن رہا تھا تو دل میں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ تو میری خالہ کی زبان ہے. تو اسی جذبے کے تحت میں بھی کوشش کرے سا کہ تھوڑی بہت جڑی گل ہے وہ تو سارا میں سرائیکی تے گلابی پنجابی مکس کرنے کی کوشش کراں. سچی گل ہے کہ شاعری جیڑی بھی ہوئے نقاد دے طور تے اکثر جڑے نقاد انہاں تین چیزاں دا ود کے ذکر کیتا ہے. ایک جڑا ہے وہ اصلیت، دوجی سادگی تے تیجا جوش. اصلیت ہے کہ جڑا قصہ تساں بیان کریں دے پے ہو یا جڑی گل تساں اپنا موضوع ٹھائیں دے پے ہو وہ کیا حقیقت نال ریلیٹ کریں دی پئی ہے. پہلا نقطہ جڑا ہے اے شاعری کو طویل عمر عطا کریندا ہے نا. یہ دوجا جڑا ہے کہ تساں جڑا بیان ہے کیا وہ عام فہم ہے. جے کدے وہ بیان دا انداز جڑا ہے تساں دا جڑا اسلوب ہے تساں دا جے کدے وہ عام فہم ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ شاعری بھی جڑی ہے وہ لمبی عمر پاتی ہے نا. اج یہ نشست وچ جڑے نمونے اشعار پیش کیتے رفت وحید صاحبہ اور جے انداز نال اتھے داد پائی ہے تو میں کو تو ایویں محسوس تھیندا ہے کہ ان دی سادگی جڑی ہے ان دے کلام وچ وہ دلیاں کو جھومن سے مجبور کرے دی پئی ہے نا. تیجی جڑی شے ہے وہ ہے جوش. جوش کی مراد یہ کو نہیں کہ سنن والا جڑا ہے یا لکھن والا جڑا ہے وہ جوش آ کے لکھے یا جڑا ہے وہ سنن والا جڑا ہے ان کو جوش پیدا ہوئے. پر دونوں پہلو جو ہے نا وہ بہت لازمی ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہیں کیا بذات خود آپ اس کیفیت میں انوالو ہو گئے ہیں. اگر آپ اس کیفیت میں انوالو ہو کر لکھ رہے ہیں تو کیا آپ کے الفاظ میں وہ قوت ہے کہ وہ اسی قوت کے ساتھ اس کو باہر نکالیں جس قوت کے ساتھ آپ متاثر ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کی موجودگی میں صرف دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ یہ سارے منظر کی گواہی دیتی ہیں. اور میں حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں کہ اس چھوٹی عمر میں اگر وہ اس انداز کی شاعری کرتی ہیں تو یقیناً اگر یہ سلسلہ اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ صدارتی نشستیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آپ لکھتی ہیں کہ ایک دن اپنی سوچ تو ود میں سوچا گی. یعنی اندازہ کیجئے مصرے کا کہ ایک دن اپنی سوچ تو ود میں سوچا گی، میرا مطلب تیرا قد میں سوچا گی. اور پھر آخری شعر سے پہلے مقطع سے پہلے والا شعر میں پڑھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ان دو اشعار کو جو ابھی میں نے پڑھا اور جو دوسرا شعر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یعنی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شاعری میں جو کلاسک کی وصف ہم ڈھونڈتے ہیں کلاسک شعراء کے ہاں، ایسے شعر جو ابدی ہو جائیں، تو آپ دیکھیے لکھتی ہیں میرے دل نے
سر نہیں چاہنا سجتے چوں، میرے دل نے سر نہیں چاہنا سجتے چوں، تیرے بارے جس دن جد میں سوچاں گی۔ اب اس شعر کو اگر آپ ایکسپلین کرنے کھڑے ہو جائے تو عشق حقیقی، عشق مجازی، اس دنیا کی جتنی بھی خواہشیں ہیں اس شعر میں سما جاتی ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شاعر کا یہی بڑا کمال ہوتا ہے کہ جب وہ کسی موضوع کا انتخاب کرے تو اس کو اگر اس موضوع کو آفاقی بنانے کا انداز آ جائے۔ اگر میں سمندر کی بات کروں، کراچی کا سمندر، پاکستان کا سمندر کی بات کروں تو میں سمندر کو محدود کر دیتا ہوں، لیکن جب میں لفظ سمندر استعمال کرتا ہوں تو دنیا کے سارے سمندر اس میں سما دیتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ آگے جو ان کی شاعری میں سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کے سارے درد جو ہے کس طرح فیل کر کے شاعر اور اسی قوت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لکھتی ہیں، دھرتی اوکھے حال کھلوتی، دکھ دے دیوے بال کھلوتی۔ پھر لکھتی ہیں، دھرتی نو میں سر تے چاکے کھلوتی، ایک لت تے کئی سال کھلوتی۔ ویلے مینو واجاں دتیاں، میں ویلے دے نال کھلوتی، دنیا نو اے ٹھگن دے لے، دنیا چل کے چال کھلوتی، ماں زرداراں دے بوہے تے لے کے بکھے بال کھلوتی۔ دنیا کے تمام ہمارے بچوں کا جن کو روزی میسر نہیں ہے یا 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، وہ اس میں جو ہے اس کی بھرپور عکاسی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر رفعت عباس صاحب کو بھی، فرحت عباس صاحب کو بھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میں نے یہ محسوس کیا ہے اور یہ دل کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اکادمی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک اشتہار بھی دیا ہے کہ سخاوت پر آپ لوگ لکھیں۔ سخاوت کیا ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں؟ جو سخی کبھی آپ سے ٹکرائے ہیں انہوں نے آپ کی زندگی میں کیا اثر ڈالا، کس طرح وہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لے آتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ آپ کو پیٹرنائز کرنے میں انہوں نے رول پلے کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر فرحت عباس کی شخصیت میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ وہ نوجوانوں کو آگے لانے میں، ان کو پیٹرنائز کرنے میں جس انداز سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ سب سخی ہیں کہ اس نشست میں موجود ہیں، اور ایک شاعر کو اس کے کلام کی داد دینے کے لیے یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ لکھ رہی ہیں وہ صحیح لکھ رہی ہیں اور مزید لکھتی رہیں۔ تو اس پابندی کے ساتھ کہ آپ کا سلسلہ ان تمام گواہوں کی موجودگی میں اور ان کی داد کی جو روشنی ہے وہ آپ کو جلا بخشتی ہے کہ یہ تسلسل جاری رہے۔